تاریخ کہتی ہے 14 سال میں 28 عیدوں پہ بیٹیاں فقط یہ جملہ کہہ کے روتی تھیں، بابا کبھی تو گھر آؤ گے۔ بابا بیٹیاں بلاتی ہیں، بابا کبھی تو گھر آؤ گے۔ اب اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں نا، آپ تمام احباب اس معاشرے سے واقف ہیں، بنی ہوئی ہیں، یہ قید خانے ہر شہر میں بنے ہوئے ہیں۔ گرامی میں خود اس چیز سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہوں۔ جب کوئی پچھلا وارث کسی قیدی کی ملاقات پہ جاتا ہے، جانتے ہو کیا لے کے جاتا ہے؟ کچھ پھل، کچھ کھانے کا سامان، کچھ کپڑے، کچھ دل بہلانے والی چیزیں۔ یار ہمارا اپنا قید میں، اس کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے جائیں، اس کے لیے کچھ کپڑے لے جائیں، اس کے لیے اس کا دل بہلانے کے لیے کچھ پھول لے جائیں، اس کا دل بہلانے کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے جائیں۔ مجھے عزت حسین کی قسم 14 سال میں واحد مظلوم ہے میرے یہ مولا، جنہیں جو بھی جب بھی ملنے آیا وہ کبھی تازیانہ لے کے آیا، وہ کبھی نیزہ لے کے آیا، وہ کبھی تلوار کا دستہ۔ جوان کے ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو میرے بھائی کے۔ حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ 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 میرا بھائی، بڑے حوصلے سے۔ مجھے 2 منٹ کا جملہ کہنا ہے میرے بھائی۔ 14 سال کا وقت، 4 قیدیں میرے امام کی تبدیل ہوئی ہیں۔ اب یہ جو آخری قید تھی سامعین گرامی، ادھر مجھے دیکھیے گا، یہ قید ایسی تھی کہ جو کمرہ زندان تھا، ان ظالموں نے اس کمرے میں میرے مظلوم امام کو نہیں رکھا۔ اس کمرے کے بیچ میں انہوں نے چھوٹا سا گڑھے نما ایک کنواں کھدوایا۔ اس تنگ سے کنویں کے بیچ میں انہوں نے دیواروں کے ساتھ، بالکل 4 دیواری کے ساتھ، انہوں نے لوہے کی برچیاں ضرب کر دیں، لوہے کی برچیاں پیوست کر دیں۔ بیچ میں میرے امام کو کھڑے ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ اب وہ چھوٹا تھا گہرائی میں، میرے امام کھڑے ہو نہیں سکتے تھے۔ میرے امام رکوع کی صورت میں گئے، انہوں نے اوپر سے وزنی پتھر رکھ دیا، اس کنویں کا منہ بند ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے 13 سال تک میرے امام رکوع کی حالت میں اس قید خانے میں رہے ہیں۔ جملہ علی عباس کا ہو تو بے شک نہ روئیے گا، جملہ میرے امام زمانہ کا ہے، اس زبان کے ہاتھوں پہ کنٹرول کیجئے گا میرا بھائی۔ میں جملہ امام زمانہ کا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ میرے امام پردہ غیب سے زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں، دنیا والوں میرا سلام ہو اس غریب قیدی پر جو زندان میں کروٹ بدلتا تھا تو برچیاں اس کے پہلو میں پیوست ہو جاتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ جو ماتم نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے، جو کر سکتا ہے وہ سر پہ ماتم کرے۔ یہ علی کی بیٹیوں کی سنت ہے، یہ ان بہنوں کی سنت ہے جن کے ہاتھ پہ سے گردن باندھ دیے گئے تھے۔ میرے مولا جوانی سلامت رکھے میرا بھائی، کس درد سے رو رہے ہو؟ یہ ان آنکھوں پہ میرے مولا اپنا رحم فرمائے، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے امام کو اس کنویں نما قید خانے میں ان ظالموں نے قید کر دیا۔ اب اس کنویں کے اوپر جو کمرہ تھا، اس میں ایک روزن تھا، اس میں ایک روشن دان تھا، اس میں ایک کھڑکی تھی، اس میں ایک روشن دان نما ایک روزن، کچھ سلاخیں لگی ہوئی تھیں، جو سلاخیں دوسری جانب سے بازار کی ایک گلی میں کھلتی تھیں۔ بازار سے لوگ دیکھتے تھے تو انہیں ایک جلاد نظر آتا تھا، ایک پہرے دار نظر آتا تھا، جو انہوں نے میرے امام کی اس کنویں کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا۔ وہ جلاد بس اس کمرے میں ہوتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس جلاد کے ساتھ اس کمرے کے تہہ خانے میں نیچے کوئی قیدی بھی قید کیا ہوا ہے۔ دنیا والوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو، بغداد والوں کو صرف وہ جلاد نظر آتا تھا۔ مجھے عزت حسین کی قسم، ایک دن بازار سے ایک مومن گزر رہا تھا، اس مومن کا نام تھا ایوب۔ اس مومن ایوب نے دیکھا اس کھڑکی کے اندر وہ جلاد زار و قطار رو رہا تھا۔ یہ آخر علی کے چاہنے والا تھا، اس کا دل ذرا نازک تھا۔ یہ چلتا چلتا اس روزن، اس کھڑکی، اس روشن دان کے قریب گیا، اس نے ان سلاخوں کو تھاما۔ ایوب نے کہا جلاد جہاں تک میری معلومات ہیں، جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے، جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے، یہ ظالم بادشاہ ان لوگوں کو جلاد رکھتا ہے جن کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ لائٹ بند کر دیجئے گا میرے محترم۔ یہ ان لوگوں کو زندان کا، میرے مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، یہ ان لوگوں کو زندان پہ پہرے دار رکھتا ہے جن کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، جن کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہوتی،
جن کے اندر انسان کا درد محسوس کرنے والی حس نہیں ہوتی، جن کے اندر کوئی انسان کے لیے پیار اور محبت نہیں ہوتی، تو آج زاروں قطار رو کیوں رہا ہے کہ بلا تاریخ کے فکرے اس جلاد نے اپنے منہ پہ ماتم کیا، اس نے منہ پہ ماتم کر کے کہا مومن میں تجھے کیا بتاؤں، مجھے 13 سال ہو گئے اس قید خانے میں، اندر ایک 14 سال سے قید غریب کوئی قیدی ہے، 13 سال سے اس قیدی نے مجھ سے بات نہیں کی، اس نے مجھ سے کبھی کچھ کلام نہیں کیا، میں صبح آتا ہوں وہ فقط اندر سے مجھے سلام کرتا ہے، میں شام کو جاتا ہوں وہ اندر سے فقط مجھے خدا حافظ کرتا ہے، اس نے 13 سال میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، آج 13 سال میں پہلی بار اس نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے، اس نے مجھے کہا میں غریب قیدی ہوں، میں نے تجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، مجھے خالی نہ لگانا، مجھے صرف اتنا بتا تیرے گھر کوئی چھوٹی بیٹی ہے، تیرے گھر کوئی نہیں آتا ماتم تو سر نیچے کر لے وہ بندہ، جسے آتا ہے ماتم مولا رضا کو پرسہ پیش کرے، تیرے گھر کوئی چھوٹی بیٹی ہے، میں نے کہا قیدی میرے گھر چھوٹی بیٹی ہے، اگر میری غربت کا واسطہ مانتا تو اپنی بیٹی کو زندان میں لے آتا ہے، اس جلاد نے کہا مجھے موت آ جاتی میں مر جاتا میں قیدی کے جملے نہ سنتا، میں نے کہا میری بیٹی اور یہ زندان کہاں، میں اپنی بیٹی یہاں کیوں لاؤں، بغداد کی زمین میں زلزلہ آیا، ایوب مومن سے اس جلاد نے کہا مومن اس قیدی کی بات سن کے میرا جگر پھٹ گیا، اس نے مجھے کہا خدا کے نام پہ کبھی کچھ نہیں مانگا، چند لمحے کے لیے اپنی بیٹی لے آ، میں بیٹیوں کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں، اور میری 18 بیٹیاں مدینے میں میری راہ دیکھ نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو بیٹیوں کے والد بیٹھے سر اٹھائے، خدا را جنہیں خدا کی ذات نے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا وہ ایک بار ماتم کریں، میرے امام کو گریہ پیش کریں، وہ تابوت باہر آ گیا ابھی نہ لائیے گا، میں اشارہ کروں 1 منٹ کے بعد میں نے برآمدگی کروا دینی ہے، خدا را جب میں کہوں تو لائیے گا، عزت حسین کی قسم یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، خدا را کسی طریقے گریہ کرنا، ایک ہائے کر دینا، زندگی کا پتہ نہیں میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو، رات قبر میں یاد آئے امام رضا کے بابا کی بارگاہ میں گریہ پیش کیا تھا، ایوب مومن نے یہ بات سنی کہ بلا تاریخ کہتی ہے ڈھیر دیر تک اس جلاد کے ساتھ مل کر وہ ایوب رویا، اس کے بعد ایوب نے کہا میرے پاس پیسہ بہت ہے، میرا کاروبار سمر گیا، میں یہاں آیا تھا تجارت کے سلسلے میں، میرے دن اچھے آ گئے ہیں، میں جیسے تیسے کر کے حکومت کو جتنے پیسے دے کرنا میں اس قیدی کو رہا کرواؤں گا، تو اس قیدی سے کہے میرے حق میں ایک چھوٹی سی دعا تو کرے، اس جلاد نے کہا بتا تو قیدی کی رہا کروانے کی ضمانت دے، میں قیدی سے دعا قبول کروانے کی ضمانت دیتا ہوں، میں جانتا ہوں میں نے 13 سال میں اس کی زبان سے تسبیح کے علاوہ کوئی لفظ نہیں سنے، بتا دعا کیا ہے، ایوب نے کہا اس قیدی سے کہے کسی طریقے اللہ مجھے مدینے پہنچائے، وہاں میرے امام موسیٰ کاظم رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں میں اپنے امام کی زیارت کروں، وہ بندہ سر نیچے کر لے جس نے اب ماتم نہیں کرنا، چیخ نکلی میرے قیدی امام کی اور رو کے فرما دے ایوب میں وعدہ کرتا ہوں تجھے تیرے امام موسیٰ کاظم کی زیارت ہوگی، ایوب کل صبح اسی زندان کے دروازے پہ ایک میلا کفن لے آنا، کہیں ایسا ہو جائے تیرے کا ایک جملہ بندہ کوئی نہ اٹھے، مجھے جملہ کہنے دینا خدا را، آدھے منٹ کے بعد میں شبیہ لے آؤں گا برآمد کروا دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے کفن لانے سے کسی غریب کا کام چل جائے، کوئی غریب تیرے کفن کے انتظار میں ہو کہ بلا ایوب چلا، خدا را تابوت روکیے، تمہیں اس بادشاہ کا واسطہ تابوت روکنا، کوئی بندہ کھڑا نہ ہو، اپنی جگہوں میں نیچے بیٹھ جاؤ، مجھے آخری جملہ کہنے دو، خدا را میری حسرت ہے جو کربلا بن گئی، مجھے جملہ کہنے دو میرے بھائیوں، مولا کا واسطہ تابوت نہ لانا، اس ایک جملے پہ میں تابوت کی برآمدگی کروا رہا ہوں، عزت حسین کی قسم میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا کہ بلا تاریخ کہتی ہے ایوب گیا، کچھ دیر کے بعد ایک بہت بڑا جلاد آیا، اس نے پہلے پہرے دار کو بادشاہ کا خط پڑھوایا، خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس جلاد کے لیے اس کنویں کے اوپر سے پتھر ہٹا اور اسے موسیٰ کاظم دکھا، اب وہ بندہ امام رضا سے معافی مانگے جو ماتم نہ کر سکے، جو ہائے نہ کر سکے، پتھر ہٹایا گیا، وہ پہرے دار کہتا ہے اس بڑے جلاد
के हाथ में लोहे का ताजियाना था। उसने 7वें इमाम की पुश्त पे ताजियाने बरसाने शुरू किए। मुझे इस जिक्र की इज्जत की कसम कि भला 2 गरीब है आले मोहम्मद के घर में जिनकी मौत समझ में नहीं आती। एक गरीब अब्बास अलमदार, एक गरीब मेरे इमाम मूसा काजिम, इनकी मौत समझ में नहीं आती। अब्बास के पास तड़पने के लिए जिस्म नहीं था, मूसा काजिम के पास तड़पने के लिए जगह नहीं थी। ये जालिम ले आओ मेरे इमाम का ताबूत, ये जालिम ताजियाने मारता था। मेरे मौला